بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ کا سفر نامہ، قسط نمبر 2۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک گنہگار سیاکار انسان اپنی سیاکاری کے عالم میں کہ جب معصیت خدا میں وہ مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنی موت اور سفر آخرت سے بالکل غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی بجا لا رہا ہوتا ہے، تو اچانک جب اسی حالت میں اس پر موت آ جاتی ہے اور وہ ملک الموت کے خوفناک اس کی شکل و صورت اور شیاطین کے حملوں اور غضب الہی کے فرشتوں کی طرف سے سخت ترین عذاب کا وقت نزا کے عالم میں مشاہدہ کرتا ہے، چلاتا ہے، بلاتا ہے، لیکن کوئی اس کی آواز اور اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا۔ وہ اپنی رویداد بیان کرتے ہوئے مزید کیا کہتا ہے، سنیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ عذاب الہی کے فرشتوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور مجھ پر جہنمی تازیانے چلائے جا رہے ہیں، تو اس خطرناک اور پریشان کن موقع پر میری وہ تمام دولت جو مجھے وراثت میں ملی تھی یا جسے میں حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر میں نے جمع کیا تھا، وہ سب میرے سامنے ایک وجود کی شکل میں آ گئی۔ میں اس سے مدد طلب کرتا ہوں، لیکن اس کی طرف سے انکار ہوتا ہے، اور ایک آواز اس دولت کی طرف سے آتی ہے کہ اگر تو نے مجھے حلال طریقے سے حاصل کیا ہوتا اور جائز کاموں پر لگایا ہوتا تو آج میں تیری مددگار بن سکتی تھی۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ اگر تو نے مجھے فقراء و مساکین اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے راہ خدا میں لگایا ہوتا تو پھر تو دیکھتا کہ آج اس مشکل گھڑی میں کس طرح تیرے کام آتی ہوں اور تجھے اس عذاب سے کیسے نجات دلاتی ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر مجھے اپنے ایک دوست کی وہ نصیحت یاد آ گئی جو اس نے زندگی میں مجھے قرآن کی ایک آیت سنائی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ مجھ سے غافل، بے دین، ظالم شیاطین اور ان کے حواری اپنے ظلم و فساد اور گناہوں کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے جیسے اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے اور وہ اصل حقائق اس پر آشکار ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ شخص حیرت و ندامت میں غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ جانے کی آرزو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے مہربان پروردگار، اے میرے معبود، اے خالق کائنات، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں ان نیک کاموں کو انجام دوں جن کو میں زندگی میں انجام نہیں دے سکا۔ میری یہی دعا تھی اور یہی میری حالت تھی، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا کہ تمہاری یہ خواہش اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی اور تم اب کبھی بھی دنیا میں پلٹ نہیں سکتے۔ میرا خوف مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک میری نظروں کے سامنے میرے بچے اور بیوی کی ایک وجودی شکل آ گئی۔ میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدارا، مجھے موت کے خوفناک چنگل سے بچا لو۔ دیکھو، مجھے آپ لوگوں سے بے حد محبت تھی، میں نے دن رات تمہارے لیے ایک کیے، تمہاری بہتری کے لیے کوشاں رہا، آج مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو ان کی طرف سے مجھے یہ جواب ملا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی جدائی کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کو قبرستان تک پہنچائیں گے اور آپ کو دفن کر دیں گے۔ اچانک یہ سارا منظر میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ملک الموت کو سامنے دیکھتا ہوں اور اپنی تنہائی کا احساس کرتا ہوں۔ اس وقت میں حسرت کر رہا تھا اور اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ آخر میں نے فقط اپنے لیے دنیا میں کیوں نہیں کچھ کیا اور مومنین کی نصیحتوں پر میں نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری وفادار اور نیک بیوی جو مجھے نصیحتیں کرتی تھی، میں نے اس وقت اس کی باتوں کو اہمیت نہ دی۔ کیوں نہ دی؟ ابھی میں خود کو ملامت ہی کر رہا تھا، یعنی ابھی میں اپنے آپ کو ملامت ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی بدصورت، بد شکل، بدبودار وجود میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اے شیطان کے غلام، فکر نہ کرو، میں تمہارے برے اعمال کی صورت ہوں اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں اب ایک لمحہ کے لیے تجھ سے جدا نہیں ہوں گا، نہ تجھے قبر میں تنہا چھوڑوں گا، نہ برزخ میں تیرا ساتھ چھوڑوں گا۔ اس وقت پھر میں حسرت و ندامت میں گرفتار ہو گیا کہ میں نے آخرت کے لیے اس برے ساتھی کا انتخاب کیوں کیا تھا۔
میرا وہ برا عمل مجھے آواز دے کر کہتا ہے کہ اب تمہاری زندگی کی روشن صبح موت کی تاریک شب تک آن پہنچی ہے، تمہاری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ میں نے چلانا شروع کر دیا کیونکہ میں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو اور جہنم کے اندر اپنے مقام کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسی موقع پر میں نے اسرائیل کی ایک گرجدار آواز سنی جو مجھے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے سیاکار انسان، بغیر کسی تاخیر کے اپنی جان میرے حوالے کر دو۔ آج تم نے سخت عذاب میں گرفتار ہونا ہے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں بہت ناحق کام کیے ہیں۔ جہنم کے شعلے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی کہ مجھے معاف کر دیں، میری ان گناہوں میں میرے والد کا قصور ہے جس نے میری تربیت نہیں کی، مجھے بچپن میں صحیح راستے پر چلایا نہیں، جس کی وجہ سے میں ان سیاکاریوں میں پڑ گیا۔ تو اسرائیل نے گرجدار آواز میں مجھے جواب دیا کہ تمہارا باپ بھی اس میں قصوروار ہے، لیکن جب تم جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ ہو گئے تو پھر تو نے خدا کی دی ہوئی عقل و شعور سے استفادہ کیوں نہ کیا اور انبیاء و ائمہ اور نیک لوگوں کی دعوت اور تبلیغ کو کیوں ٹھکرایا؟ ملک الموت نے مزید کہا کہ اگر تم حقیقی مومن اور نیک انسان ہوتے تو میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری روح نہیں قبض کر سکتا تھا، کیونکہ مومن کی روح اس کی اجازت اور خوشی سے قبض کی جاتی ہے۔ اگر تم سچے اور متقی انسان ہوتے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور تم اس کے احکام کے تابع ہوتے تو میں تم سے اس سے مختلف انداز میں پیش آتا۔ اولیاء اللہ اور اللہ کے مقرب بندگان اور حق والوں کے ساتھ میں یوں پیش آتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں خوبصورت پھولوں سے بھرا ٹرے ہوتا ہے اور میں بڑے عاجزانہ طریقے سے ادب سے ان کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، پھولوں سے بھرا ٹرے ان کے سامنے رکھتا ہوں اور دنیا کی مادیت اور فانی ہونے کے پردے ان کی نگاہوں سے اٹھاتا ہوں تاکہ وہ لوگ جنت میں اپنے مقام اور جگہ کا مشاہدہ کر لیں۔ تو جب وہ ان باغات، محلات، پھلوں، خوبصورت حوروں اور جنت میں جاری نہروں کو دیکھتے ہیں تو بے صبری سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کن لوگوں کے لیے ہے؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ سب ہمارے لیے ہے تو پھر ہمیں وہاں کیوں نہیں جانے دیتے، ہمیں کیوں نہیں وہاں لے جاتے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہاں جانا آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اگر آپ خواہش اور اجازت دیں تو میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تو جب وہ اجازت دیتے ہیں تو میں ایک پھول ان کی ناک کے قریب کرتا ہوں جسے سونگھ کر بڑے آرام سے ان کی روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور پرواز کر جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ انہیں سلام بھیجتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت کی یہ باتیں سننے کے بعد ایک بار پھر حسرت و پریشانی میں مبتلا ہو گیا اور مجھ پر عجیب سا خوف طاری ہو گیا کہ آخر آج مجھ سے کیا کیا ہونے کو ہے۔ شیطان پاس کھڑا ملک الموت کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اس پہ لعنت بھیجی تو میں نے اس پہ لعنت بھیجی اور کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ شیطان نے کہکا لگایا اور بولا، اب تجھے خیال آیا اور احساس ہوا کہ جب تو جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، اب میں کامیاب ہوا اور تو ناکام ہوا، اب جا اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ۔ اسی اثنا میں اسرائیل میری روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں انگارے کی طرح جلتی ہوئی ایک سلاخ تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کو میرے بدن کے نزدیک کرنا شروع کر دیا، ساتھ ہی میری آنکھوں اور چہرے پر موت کی زردی آنا شروع ہو گئی۔ میری زبان گنگ ہو گئی، منہ خشک ہو گیا، میرے جسم کی جلد اس طرح پیلی اور بے حس ہو گئی کہ مجھے اس کے نیچے سے اپنی نیلی رگیں ایسے صاف دکھائی دینے لگی کہ میں آسانی سے انہیں گن سکتا تھا۔ جب وہ آگ سے دہکتی ہوئی سلاخ میرے بدن سے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے کسی کند چاقو سے میرے بدن سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں میں ایک لمبا کیل ٹھونک دیا گیا ہے اور اسے گھمایا جا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے پاس عذاب کے فرشتے جمع ہونا شروع ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں آگ کے تازیانے تھے۔ وہ میرے چہرے، پہلو اور پشت پر وہ تازیانے مار رہے تھے اور بڑے تمسخر سے کہہ رہے تھے کہ لو آگ کا مزہ چکھو، تم بہت محترم اور بڑے عزت دار بنتے تھے۔ یہ اذیت اور یہ تکلیف مسلسل بڑھی جا رہی تھی۔ اس کے بعد
کیا ہوا؟ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب ملک الموت اور شیاطین میرے پاس سے چلے گئے کیونکہ ان کا کام ختم ہو گیا۔ البتہ ابھی وہ مخلوق وہاں پر موجود تھی جن کے ہاتھوں میں ایک کھردرا اور بدبودار کپڑا تھا، کیونکہ ابھی ان کا کام باقی تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کمرے کے عین درمیان میری بے جان لاش پڑی ہے۔ میں بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران وہ مخلوقات جو ہاتھوں میں کھردرا اور بدبودار کپڑا اٹھائے ہوئے تھی بڑھیں۔ میں سمجھا کہ شاید وہ میرے بے جان بدن کو کپڑے میں لپیٹیں گی، لیکن وہ میری طرف بڑھیں اور مجھے اس کپڑے میں لپیٹ کر آسماں کی طرف پرواز کر گئیں۔ اس کھردرے اور بدبودار کپڑے کے اندر میں چیخ اور چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی بلندی پر وہ میری روح کو لے گئے تو میں نے ایک آواز سنی کہ کسی نے پوچھا کہ یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی روح لائے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، یہ ایک خبیث روح ہے، ایک گمراہ انسان کی روح ہے، ایسے انسان کی روح ہے جس نے دنیا میں اپنے پیٹ کو اپنا خدا بنا رکھا تھا اور خوبصورت عورتوں کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا۔ یہ دولت اور جاہ و منصب کو اپنی عزت سمجھتا تھا۔ یہ مخلوق مجھے قید کر کے بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ یا ایک مقام پر پہنچے تو رک گئے اور آواز دی، دروازہ کھولیں، جبکہ دوسری طرف سے آواز آئی کہ تمہارے ساتھ ایک پلید روح ہے، اسے آسماں پر لے جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اسے واپس پھینک آؤ۔ تو چنانچہ انہوں نے اس آواز کو سن کر وہ کپڑا کھولا اور مجھے اس بلندی سے نیچے گرا دیا۔ میں جس زور سے زمین پر آ گرا میں کیا بیان کروں، جیسے میرا بدن ٹوٹ گیا ہو اور میرے اس مثالی بدن کے گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ وہ بدن تھا جو مجھے اس خاکی بدن کے بدلے میں ملا تھا، اور مجھے اپنے اس جسم سے بڑی محبت تھی، یعنی اس بدن سے بڑی محبت تھی، کیونکہ میں نے اس کی رفاقت میں کئی سال گزارے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری، جب میں نیچے آیا تو میں وہاں سے چل پڑا اور میں اس مقام پہ پہنچا جہاں وہ میرا بدن تھا۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت چائے کا ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلے تو وہ کمرے کا منظر دیکھ کر ڈر سی گئی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید مذاق میں اسے ڈرانے کے لیے میں نے خود کو مرا ہوا ظاہر کیا ہے، تو اس نے چائے کا ٹرے ٹیبل پر رکھا اور میرے قریب آئی اور ہنستے ہوئے کہا، اے فلاں اٹھو، مذاق مت کرو، چائے لائی ہوں، چائے پیو۔ لیکن ادھر سے کوئی میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ عورت حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بس آج کا لیکچر یہاں ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں یہ بیان کریں گے کہ اس عورت کے ساتھ کیا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔